اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. عزیزان محترم، قرآن پاک جب ہم نے شروع کیا تو شروع ہی میں پہلے ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے اندر کوئی کتاب کہے جانے کے قابل ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اس میں کسی قسم کا کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. اس کے کلام الہی ہونے میں اور اس کے معانی اور مطالب کے بے مثال ہونے میں اور اس کی فصاحت و بلاغت میں کائنات میں سارے مخلوق کو عاجز کرنے میں کسی بات میں شک نہیں. یہ سارا مضمون مختصر سا ہم لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں مچھر، کہیں مکڑی، کہیں مکھی ایک طرف بیان کیا ہے اور دوسری طرف ہاتھی اور اونٹ کا بھی ذکر کیا ہے. تو نادانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی اونچی ہے، وراء الورا ہے. تو یہ ایسی شایان شان والی ذات کے کلام کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کا ذکر 6 معنی دارت کیا معنی رکھتا ہے؟ کسی نے کہا یہ یہودیوں کا اشکال تھا، بعضوں نے کہا نہیں مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، بعضوں نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ نہیں یہ سب منافقوں کی چال تھی. جو بھی ہو یا تینوں بھی ہوں، اب مسئلہ یہ ہے حقیر سے حقیر، گھٹیا سے گھٹیا چیز کو سمجھانے کے لیے مثال جب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ گھٹیا سے گھٹیا چیز کی مثال دیں گے. حقیر سے حقیر ترین چیزوں کی مثال دے کر ہی سمجھا سکتے ہیں. اور مثال دے کر سمجھانا دنیا میں عام رواج ہے. کسی سفید چیز کو اگر سمجھانا ہو تو کہتے ہیں بے دودھ کی طرح ہے، کسی کالے چیز کو سمجھانا ہو تو کہتے ہیں بے کوے کی طرح ہے. اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے بے کوا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیر اللہ کی مثال دینا ہے، یعنی کائنات میں غیر اللہ جو موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. اب کیسے سمجھائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے لیے کہا، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثال دینے سے کیا شرم نہیں آئی؟ اس طرح سے حضرات صحابہ کو ان لوگوں نے اذیت پہنچانے کی غرض سے اعتراضات کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ مثال بیان کریں مچھر کی، یا اس سے بھی گھٹیا اگر کوئی چیز تمہارے ذہن میں ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. لیکن ایک بات سن لو، جو لوگ ایمان والے ہیں تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل حق ہے،
100% صحیح فٹ مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکڑی اور مچھر اور مکھی کی جو مثالیں دے دے کر قرآن میں سمجھایا کہ تمہارے جو مخلوقات ہیں، اس لیے کہ جتنے معبودان باطل دنیا میں ہوئے سب انسان کا بنایا ہوا ہے۔ ہر بت کو انسان بناتا ہے اور اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اسے خدا بنا لیتا ہے۔ ایسے بتوں کی مثال کے لیے مکھی مچھر ہی تو مناسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں مثال بالکل حق ہے، فٹ ہے، لیکن جو کافر ہیں، منکر ہیں، نفاق بھرا ہوا ہے، نجاست، گندگی، پلیدی بھری ہوئی ہے، تو وہ لوگ تو یہ کہا کرتے ہیں بھئی اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو گویا ان کا کفر، ان کا شرک، ان کا نفاق ان کو اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ کر دیا اور اس دلدل میں پھنس گئے۔ لیکن جو ایمان والے تھے جب اس مثال آیا تو ان کی ہدایت اور بڑھ گئی، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فزادتہم ایمانا کہ مثالیں یا آیتیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں وہ آیتیں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتا ہے، راستہ کون کھوتا ہے؟ وہی جو فاسق ہے، جس کے مزاج میں نافرمانی ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گناہ کرتے کرتے اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اب جو صلاحیت ایمان قبول کرنے کی، توبہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب مثل العنکبوت، وہ مکڑی کی جالوں کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا پھلکا کمزور اگر کوئی گھر ہے تو مکڑی کا جال ہے۔ تو پوری دنیا کی آج کے دور کی پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر بھی، جیسے کہ ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا جمع ہو جاتی ہے ایک پلیٹ فارم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسے ہی جیسے اس کو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار بڑا مزہ لے لے کر بیان کرتے تھے، کیا گھر بند ہے، پورے گھر کو جالا مکڑی نے جالے سے تن دیا، پورا گھر مکڑی کا جالا بھرا ہو، مالک کے مکان آتا ہے ایک جھاڑو لے کر یوں پھیرتا ہے تو پورا جالا ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں کا جالا تنا ہوا، اب مالک کے مکان آتا ہے اور اپنے ایک جھاڑو کے ذریعے سے پورا کا پورا صاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کو سمجھانا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ اور ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ پوری طاقت مل کر ایک مکھی بنا دیں تو نہیں بنا سکتی، پوری طاقت مل کر مکھی، ذباب، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ارے مکھی بنانا تو بہت دور، ان کے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا جو نظرانہ ہے حلوہ مانڈا وغیرہ وغیرہ، گھی، دودھ، مکھن، مکئی، سب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں سے کوئی مکھی لے لے، لا یہ جو بت ہیں ان کے معبودان باطل ہیں، ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس مکھی کے پاس سے وہ واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، یہ کفار اور مشرکین بھی کمزور، اور یہ کفار اور مشرکین جس کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے، انہیں حق کی آواز ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے، حق کو قبول کرنے کا مزاج اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر دے۔ آج دنیا کچھ ایسے ہی چل رہی ہے، پوری دنیا مل کر
اب نام لے لے کر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو مرضی، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، تب دنیا دیکھے گی کہ کس کی طاقت بڑی ہے، اور یہ سب پوری طاقتیں جو کچھ بھی کرتے ہیں کیسے پھسپھسے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔